اونلی گاڈ از گریٹ. اللہ، ایشور، خدا، بھگوان، رب، گاڈ یعنی مالک کو جس زبان میں یا جس نام سے بھی پکاریں صرف وہی عظیم ہے. آج 4 اپریل 2022 کو میں ڈاکٹر میاں اظہر امین آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، کل یعنی 3 اپریل کو جو یہ کافی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے، بلکہ شروع تو یہ شور اپوزیشن کا 2-2.5 سال سے ہی، پہلے سال ہی شروع کر دیا تھا انہوں نے، لیکن ایک لاجیکل اینڈ کی طرف معاملہ چلا گیا. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اپوزیشن کو میری سمجھ میں نہیں آئی تکلیف کس بات کی ہے. ابھی تک کسی بھی میں نے ٹاک شو میں یا کسی جگہ یہ بات نہیں میں نے سنی جو میں کرنے لگا ہوں. اپوزیشن جو اب یہ آخری حلہ بولا تو ان کی ڈیمانڈ کیا تھی سب لوگ بھول گئے ہیں. بلاول بھٹو جب قافلہ لے کے سندھ سے اسلام آباد کی طرف پہنچا تو اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان اسمبلیاں میرے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے توڑ دو. اور ہر اسٹیشن پر رک کر اس نے یہ بولا کہ میں اب یہاں پہنچ گیا ہوں، اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اسمبلیاں توڑ دو. اور ظاہر ہے بلاول وہی کہہ رہا جو پی ڈی ایم کا مشترکہ موقف تھا، کیونکہ یہ تو دوبارہ ایک ہو چکے تھے. اچھا، اب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں اور اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے سارے پبلک کے پاس چلتے ہیں. تو یہ چیخ چگاڑ کس بات کی، طوفان کس بات کا، سپریم کورٹ کس بات کی، رونا پٹنا کس بات کا؟ او بھائی، تمہاری خواہش پوری تو کر دی عمران خان نے. اب اس میں اب آپ یہ کہیں ہمیں اس کا طریقہ پسند نہیں آیا، فلاں نہیں آیا. بھائی، آپ کی پہلی بات تو ہے یہ آپ کی ہی خواہش پوری کی، اس نے اسمبلیاں توڑ دیں. حالانکہ جس وقت وہ ختم کر دی قرارداد عدم اعتماد کی اسپیکر نے، اس کے بعد عمران خان کنٹینیو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کی قرارداد جو ختم کی اس کے بعد آپ کی خواہش پوری کر دی کہ نہیں آپ بے فکر رہیں، میں نے اگر قرارداد ختم کی ہے تو میں خود بھی نہیں رہوں گا، یہ لیں میں نے توڑ دی اسمبلیاں. اب آتے ہیں دوسری طرف. میں نے لکھا اوپر آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی غداری میں سزا یافتہ اپوزیشن. اچھا، اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایم کیو ایم بھی اپوزیشن ہو چکی تھی، چودھری بھی اپوزیشن ہی ہے. صرف کیا ہوا کہ چودھری خاندان نے جب نون سے طے کر لیے معاملات تو کسی ریٹائرڈ فوجی نے اس اپنی انفارمیشن کا فائدہ اٹھایا. کیا انفارمیشن؟ کہ اس کو یہ پتا تھا کہ چودھری اور دیگر کون کون لوگ جو ہیں وہ کہاں سے فون آتا ہے اور کس لیول کے جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے یا جی ایچ کیو کے نیٹ ورک کے کتے ہیں، اور پرماننٹ تنخواہ دار کتے ہیں، مستقل. آپ کو پرویز لائی کے الفاظ یاد ہے نا کہ جنرل مشرف کو وردی میں ہی 10 دفعہ صدر منتخب کرائیں گے. تو یہ تو وہاں کے اشارے پہ چلتے ہیں. تو اس کسی ریٹائرڈ نے اس کو ایک ٹیلی فون کر دیا، اس نے کہا یہ تو فون وہیں سے آ گیا، لہذا یہ بھاگا عمران کی طرف. ہے یہ اپوزیشن ہی. اب عمران کو تو پتا تھا وہ کیا کھیلنے جا رہا. انہوں نے کہا آجا پتر آجا، تو بڑا 3.5 سال بلیک میل کر لیا، سارے ہیں تو بڑے ڈاکو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چوئی صاحب، آپ کو ہم کر دیتے ہیں، کیا کوئی بات نہیں، آپ وزارت اعلیٰ ہی مانگتے تھے نا ہم سے. اس نے ان کو کر دیا. سو اس کو بھی اپوزیشن کنسیڈر کریں، اس لیے میں نے اپوزیشن میں اس کا فوٹو لگایا. اور کل گورنر سرور نے کیا کہا ہے کہ 3.5 سال اس کو بلیک میل کرتا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. گورنر پنجاب شہادت دے رہا ہے کہ چودھری خاندان عمران خان کو 3.5 سال بلیک میل کرتا رہا ہے. بلیک میل یہاں پر سائبر کرائم اور کون کون سے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو کیسز ہیں ان پر بلیک میلنگ پہ کتنی بڑی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے فون کر کے فلاں کو بلیک میل کر دیا یا فیس بک پہ بلیک میل کر دیا. آتے ہیں نا، قانون حرکت میں آتا ہے نا. گورنر پنجاب کیا شہادت دے رہا ہے؟ پرویز خاندان، چودھری خاندان، انہوں نے 3.5 سال دبا کے بلیک میل کیا عمران خان کو. چلیں اب آتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی سزا یافتہ. جی، خط
چلے میں اس پہ نہیں پڑھتا کہ خط جو ہے یا وہ جو دھمکی ہے یا امریکن کانسپیریسی ہے جو وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس ملک میں عمران خان اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا اس لیول پہ کہ ہر شخص کی زبان پہ یہ بات ہے کہ امریکن سازش ہوئی ہے اور یہ اپوزیشن نے سودا کیا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ لندن بیٹھ کے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نواز نے اور پھر زرداری صاحب نے تو کچھ تو کرنا تھا۔ دیکھیں نا ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، دے آر کنوکٹڈ، تو انہوں نے تو اب ہر حربے پہ اینڈ پہ ہر لیول پہ جانا تھا۔ تو اس بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل آف پاکستان میں جب یہ رکھا گیا تو یہ ایسے ہی بک بک کر رہے ہیں کہ جی اس میں تو یہ فقرہ نہیں لکھا اور وہ فقرہ نہیں لکھا، اور بھائی ڈینائی بھی تو نہیں نہ کیا کسی نے ابھی تک، ایسا بھی تو فقرہ لکھا نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بالکل ہی جھوٹا پلندہ گڑھا ہے۔ اچھا اب آ جائیں کہ آرٹیکل کی ایک سیکشن کے تحت بھی آرٹیکل کی سیکشن کے تحت ہی قرارداد داخل ہوئی نا، تو آرٹیکل کی ہی سیکشن 5 کیا کہتی ہے؟ اگر لائلٹی ود دا کنٹری، اگر جو بھی اس کی اچھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 سے زیادہ خطرناک 5 ہے۔ آرٹیکل 6 میں آج تک جتنی غداریاں ہوئی ہیں وہ ملک کا آئین توڑنے پر لگتی ہے، کیا لگی کسی پہ بھی نہیں آج تک۔ دیکھیں نا مشرف نے ماشاء اللہ جن جرنیلوں نے لگایا وہ غداری کرنے کی آج تک نہیں آرٹیکل لگی تے جدو ججاں نو اپنی پئی انہوں نے پھڑ کے انہیں لتر مار کے بند کیتے تھے، آرٹیکل 6 وچ انہوں نے سزائے موت بھی سناتی، اتنے حرام زادے یہ جج ہیں۔ اور جب میں 12 اکتوبر سے لے کے اب تک رلتا پھر رہا ہوں رٹے کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 میں ان کو لٹکاؤ جرنیلوں کو، تو مجھے لٹکا دیا ججوں نے، میری تباہی کر دی، انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا تو یہ آج تک آرٹیکل 6 میں کسی غدار کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 زیادہ خطرناک ہے 6 سے، اور شاید دنیا میں میری نظر میں تو ابھی تک کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ آرٹیکل 5 جیسی سچویشن کسی بھی سیاسی پارٹی پر کسی ملک میں لگی ہو۔ ایلیگیشن کیا ایلیگیشن؟ غیر ملک کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف خوفناک سازش۔ لہذا جب سپیکر نے آرٹیکل 5 لگا کر قرارداد اڑا دی تو کیا کیا اس نے؟ ٹیکنیکلی لاجیکلی اگر اس پر غور کریں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری پاکستان کی اپوزیشن اس وقت غداری اور ملک دشمنی میں سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس وقت ملک کی مکمل اپوزیشن، تمام اپوزیشن غداری میں، اور صرف اپوزیشن نہیں، پی ٹی آئی کے وہ سب لوگ جن میں علیم خان، جگیر ترین اور وہ ایم این ایز 15 16 یا 22 اور ایم پی ایز جتنے بھی سارے، وہ جو اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، عمران نے آخری دن تک منت اور ترلے کیے، جلسے میں تقریباً رو پڑا کہ آ جاؤ واپس اللہ دا واسطہ جی، نہ جرم اور 35 40 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں نہ ان کے ساتھ مل کر میری کوشش کو فیل کرو، لیکن وہ سب ادھر رہے۔ تو اس ملک میں تمام اپوزیشن اس وقت ان کا سٹیٹس غداری میں سزا یافتہ ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غداری میں سزا یافتہ ہیں سارے، بین الاقوامی سازش پاکستان کے خلاف اس میں سزا یافتہ ہیں۔ اب چلتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ میں نے لکھا سپریم کورٹ کی متوقع غداری، اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کل جب یہ ہوا سارا اور سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تو میں نے فوری ایک کالم لکھا، میں نے ایک کالم لکھا، یہ کالم آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کالم یہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہے کل کا کالم، اسے میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ اس میں نے لکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بالخصوص چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو میرا مجرم بھی ہے، ان میں نہ تو کوئی انصاف ہے اور نہ ہی کوئی شرم و حیا ہے، شرافت ایمانداری جیسی کوئی بات ہے نہ ہی۔ اچھا، انہوں نے ہنگامی طور پر آج اتوار کے روز عدالت کھلوا کر انصاف کی دیوی کی آنکھوں سے پٹی کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اسپیکر نے عدم اعتماد کی قرارداد غیر ملکی سازش کے ثبوت کے پیش نظر ختم کی ہے، یا شاید ختم مس کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے حکومت سپریم کورٹ گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس معاملہ میں دخل دینے سے گزشتہ روز جب انکار کر دیا تو اب سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں
کہ وہ اسمبلی کے معاملے میں دخل دے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہفتے والے دن گورنمنٹ جا کے اس کو سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے. اگر سپریم کورٹ اسے سٹے کر دیتی اور بڑی لاجیکل سٹے ہوتی, وہ کہتی کہ بھئی دیکھیں عدم اعتماد پیش کرنے والوں پہ یہ الزام ہے کہ غیر ملکی سازش ہے, تو پہلے 5 7 10 15 دن میں ہم آرڈر دیتے ہیں کہ کمیشن اس کی رپورٹ دے, 15 دن بعد ہو جاتی ہے عدم اعتماد. اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی اپوزیشن کو؟ سپریم کورٹ یہ رولنگ دے دیتی, 15 دن کا ٹائم دیتی, اور اس کے بعد آپ آ جاتی اگر وہ قرار دیتے کہ یہ جعلی کھاتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے درمیان میں نہ آنے کا فیصلہ کیا, غالباً اسپیکر اس سے آبجیکشن لگوا دیا, جو بھی ہوا رجسٹرار سے نہیں آئی. اس کے بعد سپیکر نے اپنے اختیارات باقاعدہ آرٹیکل 5 کے تحت, جو بنتا ہے بالکل لیگل ہے, بالکل لیگل ہے, کوئی غداری نہیں, کوئی جرم نہیں ہے, آئین آرٹیکل 5 کے تحت اس نے جو بات ملک میں اسٹیبلش ہو گئی اور وہ بالکل 5 کے تحت اس نے ٹھیک قدم اٹھا لیا. اس کے بعد یہ نواب کے بچے سو موٹو لے لیتے ہیں. تو اب اس جب میں نے یہ لکھا تو اس لکھے یہ فوراً پہنچا ان تک سپریم کورٹ تک, جس کے بعد وہ برخاست کر چلی گئی اور آج کی ڈیٹ ہے. تو میں نے آگے یہ لکھا کہ لیکن پھر بھی اگر سپریم کورٹ دخل دینا چاہتی ہے تو صرف عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی حد تک بات کر سکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. مکمل تفتیش سے قبل عدم اعتماد ہونا بالکل غیر قانونی, غیر اخلاقی اور بالخصوص غیر منطقی عمل تھا, لہذا اسپیکر کا عمل درست ہے. اگر سپریم کورٹ نے بغیر تحقیقات کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو صدر پاکستان کو فوری آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کو گرفتار کر لینا چاہیے. یا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اچکے جو ہیں یہ کوئی معزز لوگ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ دیں ٹھیک ہے, یہ تو آخری درجے کے کرپٹ کرمنل لوگ ہیں. اور میں کتنے سالوں سے 15-16 سال سے ججوں کے خلاف یہ باتیں بھی کر رہا ہوں اور ان کے خلاف ثبوت بھی دے رہا ہوں. کیوں نہیں کوئی کمیشن بنتا؟ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں کنٹینیوسلی لکھ رہا ہوں. جسٹس عمر عطا بندیال اور یہ 5-6 جج سپریم کورٹ کے جو بیٹھے ہیں, اس میں ایک ملک منظور ریٹائر ہوا ہے ابھی, اس سے پہلے میں نے کھوسا جسٹس, اس سے پہلے میں نے جسٹس جواد خواجہ, ان کے سنگین جرائم پیشہ ہونے کے, ان کے اوپر بے انصاف اور بے ایمان ہونے کے الزامات لگائے. میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. عمر عطا بندیال نے میرے کیس کی فائل سے ڈاکومنٹ چوری کیا, ریگولر جو تھی منظور ہوئی ایک ریٹ پٹیشن اگینسٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اس نے ہفتے والے دن شام کو آ کے وہ پیپر چوری کیا, اس میں کٹنگ کی خود, اس کو آبجیکشن کیس کے طور پہ لگوایا, اس کو ISI کی کال گئی تھی, یہ بھاگا چھٹی والے دن کھلوا کے شام کو اس نے جعل سازی کی اور اگلے دن میری پیٹیشن نہ لگنے دی ریگولر, اور آبجیکشن میں انلیگل اس لیول پہ اڑائی کہ اس کو جیل ہونا چاہیے, دلے کو, اس حرام زادے چیف جسٹس کو, سالی کنجری کی اولاد کو. اتنا بڑا جرائم پیشہ ہے. اب بات یہ ہے کہ CIA اور ISI مل کے میرے خلاف جو سازش اتنے سال سے کر رہے ہیں مجھے آؤٹ کرنے کے لیے, اس میں ججز ایک پورا حصہ ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ اتنا بھی عقل رکھتے ہوں گے کہ جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں تو مجھے مکمل بلیک آؤٹ کرنا, مجھے میرے اوپر بار بار حملے کرانا, میرے دفتروں کے نیچے انکروچر, نشئی, پنگی, لچے لفے بٹھانا, ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں کرانا, پرچوں پرچی کروانا, گولیاں چلوانا, جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کے, ابائی رہائش پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو کوئی کالمز کے ذریعے اطلاع دے رہا ہوں, اور میں کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہوں بطور ایک صحافی, یہ بولتے کالم کے ذریعے یا ریٹن کالم کے ذریعے, تو میرے گھر کے آگے بھی وہی انکروچرز بٹھا کے, رکشے وغیرہ بٹھا کے ہمارے گھر کے اندر حملے کروانا, ہماری فیملی کو ذلیل کرانا, ہمارے اوپر دہشت گردی, پیور دہشت گردیاں کرانا, سیکیورٹی کیمروں کو بار بار توڑوانا, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈوں کو مار کر بھگوانا, یہ سب علاقہ پولیس کر رہی, پولیس کے ذریعے ہوا. اور پھر حد تو یہ ہوئی کہ ISI کے کرنل وغیرہ میری کوٹھی کے باہر پہنچ گئے گاڑیاں لے کے مجھے اٹھانے, اور میں نے کیسے اپنے آپ کو لاک کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ اب گولیاں چلیں گی اور آخری گولی مجھے لگے گی, زندہ نہیں میں ان کے ہاتھ آتا. یہ جرائم پیشہ حرامی. بہرحال کالم میں آگے پڑھتا ہوں. آگے میں نے لکھا ہے کہ ججز کو گرفتار کر لیا جائے. مزید انتہائی اہم یہ ہے کہ سپیکر کی کرسی پر کوئی بھی شخص سپیکر بن کر اجلاس کر دے تو آرٹیکل 6 کے ساتھ ساتھ اس پر انہی دفعات کے تحت FIR آج ہی درج ہونا چاہیے جن کے تحت جعلی وردی پہن کر پولیس یا فوجی افسر بن کر کوئی کام کرنے والوں کے متعلق کیا جاتا ہے, وگرنہ آئندہ سے کسی سے پر بھی جعلی سرکاری ملازم بننے پر مقدمہ درج نہیں کیا جا سکے گا. اس کی میں وضاحت کر دوں. بات یہ ہے کہ سپیکر یہ اپوزیشن نے قبضہ کر لیا, دھرنا دے دیا. بعد میں ایک سپیکر نے باقاعدہ آفیشل آرڈر پاس کیا, اجلاس ختم کیا لیگلی, اس کے بعد قومی اسمبلی توڑ دی وزیر اعظم نے.
اب سابق سپیکر سردار ریاض صادق اپوزیشن کے ایم این ایس کے ساتھ وہاں پہ نٹنکی اور اداکاری جیسے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی کسی فلم کے لیے، وہ شروع کر دیتا ہے، انلیگلی جا کے سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، جن لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ جنوری میں وہ 11 ممبر بیک اپ کے لیے جو بنائے تھے سپیکر کے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اس سچویشن میں بیٹھ سکتا ہے سپیکر کی کرسی پہ۔ اس کا مطلب ایسے ہے کہ فرض کریں ایک ڈی سی چھٹی پہ ہے، اس کی جگہ کوئی قائم مقام ہے، وہ بھی مر گیا، تو اس کے نیچے ہو سکتا ہے مجسٹریٹ لیول کے بندے کو اس وقت چارج لینا پڑے، یا اس سچویشن میں نیچرل حالات میں ہوتا ہے کہ سارے ہی اتوں مر گئے نے تو چلو وہ ممبر آ کر چیئر کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپیکر لیگل کام کر کے اسمبلی کا اجلاس برخاست کر گیا ہے، ختم کر گیا ہے، آئندہ پیشی بھی نہیں دی تو یہ اپنا ایک نیا ہی اجلاس کھول لیں۔ لہٰذا سپیکر کا کرسی پہ بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی جعلی وردی پہن کے تو پولیس افسر یا فوجی بن جائے۔ مزید سمجھ لیں، ایک ایس پی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کر کے چلا جاتا ہے کہ میں نے ایس ایچ او ڈسمس کر دیا، اچھا اب یا ڈی ایس پی کو میں نے سسپینڈ کر دیا۔ اچھا اب روٹین میں حالات میں یہ ایک لا ہے یا اصول ہے کہ ایس پی چھٹی پہ ہے تو قائم مقام ایس پی کا چارج ڈی ایس پی لے سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ ڈی ایس پی کیا کرے کہ ایس پی گھر جائے، اسے معطل کر کے وہ ایس پی کی کرسی پہ بیٹھ جائے اور اس کے آرڈرز کو کالعدم قرار دے دے اور کہے کہ یہ میرے پاس اختیار موجود ہے کہ میں کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں قائم مقام، جب ایس پی چھٹی پہ ہوتا ہے میں بیٹھتا نہیں ہوں۔ نو، یہ بالکل وہی سٹیٹس ہے ایاز صادق کا۔ اس کے اوپر غداری اور پھر ایف آئی آر، جعلی اپنے وہ جو ہے کوئی اپنا جعلی عہدیدار بننا سرکاری، یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یہ درج نہ ہوا تو اس ملک کی تاریخ پر ایک اور بہت بڑا داغ ہوگا، بہت بڑا داغ ہوگا۔ پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ بےچارے چھوٹے موٹے لوگ جو کوئی غلطی کر لیتے ہیں کہ چلو شوق میں کو وردی پہن کے نکل گیا، وہ اندر ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کسی پہ پرچہ نہیں آئندہ کے بعد ہونا چاہیے۔ کبھی کسی پر ہو، اس پر نہ ہوا اور پھر کسی اور پر ہوا تو میں اس کے خلاف سب سے زیادہ کھڑا ہوں گا، اس پولیس ڈپارٹمنٹ یا اس ادارے کے خلاف کہ کیڑی گل دا پرچہ کرایا جی، اور ماڑے نہیں پھڑنا سی۔ سپیکر صاحب دے ہوتے جعلی سپیکر بن کے بیٹھ گیا، اجلاس ہی لے لیا، لہذا یہ بھی معاملہ ہوگا۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا اب میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میں کئی ماہ سے مسلسل لکھ رہا ہوں مختلف انداز میں، کہیں پہ کالم میں ذکر کر دیا، کہیں پہ یہ میں نے اپنی آپ سے جو ٹاک ہے میری بولتا کالم، اس میں نے ذکر کر دیا تو کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، یہ اپوزیشن ناکام ہوگی۔ بلکہ میں نے یہاں میں دیکھتا ہوں اگر مجھے ڈیٹ پتہ چل جائے، جو کالم میں نے سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، ایک منٹ، ہاں جی یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جو سوشل میڈیا پہ جاری کی تھی، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اٹ ہیز بیکم امپاسبل ٹو رائٹ ڈیو ٹو اسٹیٹ ٹیررزم بٹ کنسیڈرنگ آل دا، یہ میں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ پھر مجھے گھر کے اندر قید میں بھی ایسی مینٹل ٹارچر اور ٹیررزم ہو رہی ہے کہ مجھ سے لکھنا بہت مشکل ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی میں آج چھوٹا سا میں نے لکھا کہ تجزیہ اتنا ضرور کروں گا۔ بٹ کنسیڈرنگ آل دا فیکٹس دیٹ شارٹ انالیسس از دیٹ عمران از ناٹ گوئنگ اینی ویئر، understand only one aspect, the FATF has given time to the money laundering criminals to be punished in 4 months, so how it is possible that the opposition, the criminals should be given the government؟ یعنی میں نے اس میں بتایا کہ یہ کیسے، ایک تو میں نے اشارہ دیا کہ عمران کہیں نہیں جا رہے، اور آپ دیکھ لیں عمران اب بھی موجود ہے، اور جس وقت نگران بھی آئے گا تو عمران صدر پاکستان اور گورنرز کی صورت میں تو موجود ہے نا۔ تو میں نے لکھا کہ عمران کہیں نہیں جا رہا۔ دوسرے کہ میں نے لکھا کہ صرف ایک پہلو سمجھ لیں کہ ایف اے ٹی ایف 4 ماہ میں یعنی جون تک غالباً اس کا ٹائم ہے کہ منی لانڈرنگ کے مجرموں کو اب آخری موقع دے رہے ہیں، سزا دے دو، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ بلیک لسٹ کر سکتے ہیں، ہمیں گرے سے نکال نہیں رہے۔ تو میری عقل سے باہر تھا، میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب میں انالیسس کرتا ہوں، انٹرنیشنل حالات دیکھتا ہوں، ملک کے اندر ان کا اس لیول پہ ننگا ہو جانا کہ ثبوت بچا ان کے خلاف جانتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو اب حکومت دے دی جائے گی؟ تو مجھے نہیں نظر آ رہا تھا حکومت ملے۔ یہ 19 مارچ کا 2022 کا آپ یہ میرا دیکھ رہے ہیں ٹویٹ، ٹھیک، میں آئی واز شیور، میں اور اس کے بعد جتنے بھی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی میرے کچھ لوگ جو مجھ سے کنٹینیوسلی رابطہ رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے ٹیلی فونز پہ بھی کوئی ملنے بھی کسی وقت آئے تو بار بار یہ پوچھتے رہے آپ کے خیال میں اپوزیشن نہیں آ رہی؟ بل مجھے لوگوں نے کہا جی شریف کی ڈیل کنفرم ہے، بہت ہائی لیول پہ ہو چکا ہے یہ وہ، میں کہا نو شریف نہیں آ رہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، سپریم کورٹ کا آج چونکہ کیس ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو
اب درمیان میں نہیں آنا چاہیے. مزید یہ کہ وہ اس کی وہ شروع کر دیں نا، سماعت شروع کر دیں خط کے حوالے سے کہ کیا کیا اویلیبل ایویڈنسز ہیں. اداروں کو بلائیں، اینڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل آف پاکستان کے جتنے ممبر بیٹھے تھے ان کو بلائیں، ان کی رائے پوچھیں. اس معاملے میں تو سماعت کر سکتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ کو دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کا استعمال درست ہوا یا نہیں. اب میری یہ بات سب کو سمجھ آ جائے گی. سپریم کورٹ کا سپیکر کے آرڈر کو سٹے کر دینا، کالعدم کر دینا، یہ بہت بڑی غداری ہوگی. اس پر تو میں سمجھوں گا کہ اگر ماشاء اللہ بھی آ گیا تو میں اس کو ویلکم کہوں گا کہ ججز کی گنڈا گردی کی انتہا ہوگی. لہذا ججز کو پھر سن لیں، پھر سمجھ لیں. مجھے بلا لیں سپریم کورٹ کہ اگر اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں میرے کی آ رہی، میں اس کو مزید وضاحت سے سمجھا دوں گا کہ سپریم کورٹ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ کل صحیح کہہ رہا ہوں جب کا سو موٹو ہوا ہے، وہ لکھا بھی میں نے دکھا دیا ہے، اور صرف میں ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف ایک پہلو دیکھ سکتی ہے کہ آرٹیکل 5 کا جو یوز ہوا ہے جس ایلیگیشن کے رزلٹ میں، کیا وہ ایلیگیشن میں کچھ جان تھی. اتنا بھی اگر سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اے فلاں امریکی ہے، اس کا نام آ جاتا ہے جس نے ہمارے فلاں سفارتکار کو یہ بات کہی، تو کم از کم اس سفارتکار کو بلا لیں سپریم کورٹ. اور آسان کر دیتا ہوں میں، اس کو تو پہلے بلائے، اس کا تو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے، اس کو بلوائے، سپریم کورٹ طلب کرے اور اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ بات. اچھا، اب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے کوئی ایگزیجریٹ کیا ہو شاید، یا فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، گورے نے نہیں کہا، تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اگر عمران خان کو بیوروکریسی اور ایجنسیز کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو آفیشل لیٹر آتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ نقلی ہے، اصلی ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ میرا خیال ہے میں بڑی تفصیل سے واضح کر دی ساری بات. تو یا میں ایک دفعہ پھر اس قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ 40-50 سال سے اس ملک کو جو لوٹنے والے سارے چور چکے تھے، قومی اسمبلی میں کل سپیکر نے ان سب کے منہ پہ کالا کر کے، ان کا منہ کالا کر کے کھوتے پہ بٹھا کے اور غدار ڈکلیئر کر کے سزا سنا کے تو فارغ کر دیا. ٹھیک، یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ سارا کوڑا ایک طرف اکٹھا کر کے جلا دیا گیا. اور آئندہ مستقبل میں لاجیکلی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب کوئی ان کا کردار ہوگا سیاست میں، لیکن کچھ لوگ جن کے پاس راز بہت ہوتے ہیں، مثلا چودھری خاندان ہے، شیخ رشید ہے، ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ہیں، وہ جنہوں نے بہت، اب ایم کیو ایم نے سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے لیے، ایم آئی کے لیے وہ بھتے لیتے تھے اور سارے جرم کرتے تھے. دیکھیں 32 سال سے رینجرز نے پورے پولیس کراچی کو قبضے میں لیا ہوا ہے، فوج نے 32 سال سے فوج بیٹھی ہے تھانوں میں. کوئی جرم کم ہوا؟ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ جرم کراچی میں ہو رہے ہیں. تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی جرم کرتی ہے نا، سارے فوج ہی جرم کر رہی ہے نا، ایجنسیاں جرم کر رہی ہیں نا. یہ بتے پرائیویٹ لوگوں کو فرنٹ پہ رکھ کے، یہ بجر پرائیویٹ کرمنل سارے ایجنسیوں کے ہوتے ہیں. کوئی نیچرل غلطی چھوٹی سی نہیں کرتا تو اس کے اوپر تو پوری ریاست ایسے جبڑ پڑتی ہے. میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، میں چیف ایڈیٹر ہوں، غلطی بھی کوئی نہیں کی. صرف یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، میری باتیں سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے چک کے کیوں سٹے آیا نا سارے رل کے. ٹھیک، تو یہ اڑا کے وہ مارتے ہیں. سول کی تو اتنی کیفیت ہوتی ہے. یا آپ لوگ سنتے ہیں جی فلاں علاقے میں 50 سال سے چرس فلانا بیچ رہا ہے، فلاں تھانے کے ایریے میں جوا کرا رہا ہے، فلاں ایریے میں چوئی صاحب فلانے بدماش ہیں، انہیں بندے مارے نے، پھر چوئی صاحب ہی نے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، کوئی آئی بی کا محلے میں ہے، کوئی آئی ایس ایم آئی کا ہے، کوئی اسپیشل برانچ کا ہے، کوئی پولیس کا ہے. یہ اداروں کے دلے ہیں، ایجنٹ ہے اور پرماننٹ سورسز آف انکم ہے. کوئی دکان کی آڑ میں بیٹھا ہے پرچون کی کھول کے، کوئی دکان کر کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر کے بیٹھا ہے، کوئی یہ چھوٹے موٹی جو یہ سیاسی پوسٹیں ہیں، کونسلر، ناظم یا یو سی کے چیئرمین وغیرہ، اس طرح کی آڑ میں کسی کو انٹر کر دیتے ہیں. انٹر ہر جو نیٹ ورک میں ایجنسیز نے ہی کرنا ہے. یہ دور جب تک ختم نہیں ہوگا، نیچرل ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، کنٹرولڈ ٹاؤٹ کو آگے آنے دیا جائے گا تو ملک نہیں ترقی کرے گا، ملک برباد ہو جائے گا. سرکاری کتے جو سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ پچھلوں کی انہیریٹنس آگے اپنے اوپر لیتے ہیں کہ واقعی کسی بھی سول سائٹ کے اوپر کوئی بزنس مین ٹاپ پہ یا میڈیا پہ یا سیاستدان پہ ایسا نہیں آنا چاہیے جو
ان کی گردنوں پہ ہاتھ ڈال سکتا ہو کہ کیا کر رہے ہو سرکاری کرسیوں پہ بیٹھ کے، تو چونکہ میں ان میں سے ہوں اس لیے سب میرے خلاف ایک ہوئے ہیں، اور جب میں نے عدلیہ کا سہارا ڈھونڈا تو مجھے وکلا سے حملے کروا کے مار مار کے وہاں سے بھگایا گیا. کیوں نہیں سیکیورٹی دی جب سیشن جج لاہور نے آرڈر کر دیا کہ 3 ایڈیشنل سیشن ججوں نے گواہی دی کہ ہماری عدالتوں میں اظہر امین کو اس بات پہ وکلا نے حملے کر کے 40 نے مارا ہے کہ اس کو اصالتاً اپنے کیس کی پیروی نہیں کرنے دینی، مجھے پیروی سے روکا ہے، مجھے عدالتوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. آئین کی ایک آرٹیکل میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ غداری ہے یہ ان سب پہ لگتی ہے، پولیس ایجنسیز اور وکلا پہ، جنہوں نے بڑی ٹیکنیکلی مجھے قید کیا اور عدالتوں میں جانے سے روکا اور بند کیا ہوا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہ چودھری ٹائپ کچھ لوگ جو ہیں جا کے واپس پاؤں پکڑے آئی ایس آئی میں دائیں بائیں کہ سر رسیدے بہت ہی گندے ہو گئے، اور آپ دیکھیں نا اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ گندے ہوئے تو چودھری خاندان ہوا، کتا ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان بغیرتی کی اخیر کرے گا، اب ان کو اپنے ساتھ رکھے گا، تو کیونکہ عمران ایک دفعہ پھر 0 میٹر ہو گیا. عمران خان میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم ذلیل و خوار ہو گئے تھے. میں نے کالم لکھا تھا 2 سال پہلے کہ تم نے شرک کی جو انتہا کی ہے اللہ کو چھوڑ کے، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. وہ سب وہ میں نے پچھلے دنوں گوگل پہ سرچ کیا تو کسی column.com یا کیا کالمز کو اس طرح ویب سائٹ نے بھی میرا وہ کالم اپنے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ عمران خان ذلیل و خوار ہو کے اترے گا. تو ذلیل و خوار ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کو موقع دیتا ہے. اب تو اپنے اندر سے شرک نکال دے. یہ جو تجھے آئی ایس آئی نے چکر دے کے پھنسایا نا کہ تجھے پیروں کی ہمدردی لینی ہے تو جا کے وہاں ایک قبر کے اوپر سجدے کر، یہ اللہ سے یقین تیرا ہٹ گیا. تو نے قبر پہ سجدے کر کے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جو لوگ ڈاماڈول تھے، جو شرک سے نکل کے اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہتے تھے، وہ پزل ہو گئے کہ ہیں عمران خان قبر کو سجدے کر رہا ہے، عمران خان ان بابوں سے مانگ رہا ہے. ان کی اور تو نے مارکیٹنگ مضبوط کر دی. یہ تو نے بہت بڑا عمران خان گناہ اور جرم کیا ہے. میں آج تجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یہ میرے دل میں اور دماغ میں اللہ ہی لے کے آیا، میرا تو تیرے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں. تو نے تو مجھے، تیرا تو دور وہاں تھا جو مشرف بھی نہیں کر سکا. یعنی مشرف نے 9 سال میں اتنے ظلم نہیں کیے جو شہباز شریف نے 10 سال سی ایم رہ کے لیے. اور اس کے بعد تو تے وہ کہندے نا کفن تے چور سی، کفن چور، اور پتر اگوں آیا تے وہ قلعہ بھی ٹھوک جاندا سی. تو تے قلعہ ہی ٹھوک دیتا. میں 3.25 سال سے قید ہوں تیرے دور میں، اور تو نے فوج کو چوں چرا نہیں کی. تو نے فوج کو کہا سر جو مرضی کرو دے نال، میں بھی شہباز مانگو تے باقیاں مانگو تے زرداری مانگو تے مشرف مانگو تواڈے نال ہی ہاں، جو مرضی کرو اے دے نال. ٹھیک، تیرے مجھے تو ایک دن سے زیادہ کوئی قید نہیں رکھ سکا. یا مشرف کے دور میں 2-3 دن مجھے جو اریسٹ رکھا گیا، جنرل مشرف نے رکھا، لیکن تیرے دور میں تو میں 2.5-3 سال ہو چلے آج قید ہوں. مجھے تیرے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تو تیرا مخالف ہی ہوں. لیکن میری بات قسمتی یہ ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے حق کی بات کرنی ہے. جہاں تو نے جرم کیے میں نے کالم لکھے اس دور میں، جہاں تو نے اچھائیاں کی میں نے مبارکیں دی. تو میں آج تجھے یہ مبارک دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان تمہیں ایک موقع پھر دیا. تم کتا ہوئے، کرسی سے اتر بھی گئے. میری بات وہ 2 سال پہلے لکھی ہوئی کالم جو ہے میں دیکھتا ہوں، اگر یہاں میرے سامنے آ جائے تو یہ دیکھتا ہوں. جی یہ سامنے آ گیا میرے، یہ ہے today'scolumn.com کوئی سائٹ ہے. تو میرے سوشل میڈیا پہ جب کالمز چلتے ہیں تو اس میں سے بہت سے لوگ اٹھا بھی لیتے ہیں. بعض اخبارات میں بھی چھوٹے بڑے چھپتے ہیں. پیچھے ایک گجرا لے کے کسی اخبار میں ایک میرا کالم جو مجھے نظر آیا پرنٹ، یا پتہ نہیں کون سے شہر کا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر. یہ کھل رہی ہے سائٹ، تو میں یہ آپ کو کالم دکھا دیتا ہوں. میری تو پیجز پہ پڑا ہی ہے، لیکن دیگر کئی پیجز پہ نظر آیا. تو یہ کوئی ویب سائٹ کسی نے بنا رکھی ہے کالمز کی، جس میں سے جو کالم کو شاید ان کو اچھا لگتا ہے، کسی کالم ان کے، کافی کالمسٹ کے ان کے کالم پڑھے ہیں، اچھا لگتا ہے تو وہ کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو یہ کھل گیا، کچھ ایسے ہے. یہ لوگو پورا نہیں کھلا، اس کو اب میں کلک کرتا ہوں تاکہ یہ کالم کا نام تھا، عنوان تھا عمران خان کے ناکامی کے اصل راز از ڈاکٹر میاں اظہر امین. اس طرح سے انہوں نے اس کو کیا، اپنے حساب سے ڈیزائن کر کے انہوں نے میرے کالم کو ڈالا ہے. اب اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ آگے نیکسٹ پیج کھل جائے. جی یہ آپ کے سامنے آ گیا، عمران خان کی ناکامی کے اصل راز میاں محمد اظہر امین. یہ انہوں نے اس طرح سے یہ دے رکھا تھا. یہ جی April 6، یہ دیکھیں April 6
बाय डॉक्टर मियाज़र अमीन अप्रैल 6। अच्छा, उसमें ये जो हेडलाइन थी इसकी, कहाँ चला गया फिर से, इसको फिर खोलें, ये दरमियान में क्या ऐड आ गया। अच्छा, ये जी, इमरान खान को आईएसआई ने पीरों के नेटवर्क में कैसे फंसाया, ये 6 अप्रैल का कॉलम मेरा है। तो ये सारा ये मैं इसको बल्कि स्लो करता हूं, कोई इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। जी नाजरीन, आपने ये कॉलम भी देखा, इसमें मैंने उस वक्त ये कहा था कि खान साहब आप जलीलो खार होके उतरेंगे, बहुत जलील होंगे, पब्लिक में कुत्ता कुत्ता हो जाएंगे, जो भी बहाना बनेगा, बहाना ही बनना है ना, महंगाई भी बनी और बातें भी बनी, सारी अपोजिशन ने एक होके आपको गंदा भी किया, सारे मीडिया ने एक होके गंदा किया, बहाना ही बनना है ना। सो मैंने क्या कहा था, आप कुत्ता कुत्ता होके होंगे, ठीक है। मैं आज आपको ये कहता हूं, अल्लाह ताला ने इमरान खान आपके साथ मुजजा करके दोबारा 0 मीटर कर दिया है। मैं आज एक दावा फिर कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछली ये कितने माह से मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की फतह होगी, अपोजिशन जलील हो जाएगी। आज मेरा दावा लिख लें, अगला दौर इमरान खान का 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ है। सिस्टम चाहे यही हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाए। अब मुझे ये तो अंदाजा है कि प्रेसिडेंशियल का जहां भी कहीं ये फैसले होते हैं, ये डिसीजन हो चुका है बहुत साल पहले का। अब पहले इन्होंने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवा के फिर इसके 2/3 जब मिलती है तो प्रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करना है, या अभी कोई खेल खेल के तो उसको अभी ही प्रेसिडेंशियल। बहरहाल अगर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत इलेक्शन अभी हुए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है, ठीक। इमरान खान को मैं एडवांस मुबारक दे रहा हूं। आज 4 अप्रैल 2022 की मेरी ये बात कहीं नोट कर लें कि नेक्स्ट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट अब जो भी आएगी, जिस भी सिस्टम के तहत आएगी, इमरान खान ही नेक्स्ट पाकिस्तान का हुक्मरान है। अल्लाह ने उसको बहुत सुरखरू किया है और इसके जरूर कोई बहुत सारे काम अच्छे हैं और लक भी इसकी अच्छी है, जो इतने बड़े शिर्क और गुनाह को करके पूरी कौम को उसकी मार्केटिंग गलत काम की करके। तो मैं इमरान खान तुम्हें यह कहूंगा कि अल्लाह ताला से इसकी माफी मांगो, इस शिर्क की माफी मांगो। और मैं एक तुम्हें ऑफर करता हूं, अगर तुम्हें नहीं ना समझ आ रही इस बात की कि ये कोई बाबों की हैसियत है कि नहीं है, कोई ऐसा कोई इनके पास कोई करिश्मा होता है कि नहीं, तो मेरे साथ एक मीटिंग रख लो, मैं तुम्हें बता दूंगा, सारा समझा दूंगा, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। ये सब बकवास है। मैंने तो तमाम मज़ाहब के हवाले से गॉडिज्म की नए सिस्टम की बुनियाद रख दी है, तो उसके ऊपर जो मैंने मुकदमा मज़ाहब लिखा है, जो सवाल लिखे हैं, उसको पढ़ लो। चलो, तो तुम्हारे मज़ाहब के हवाले से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम तो बहुत लो लेवल पे जाके बाबों में फंस गए हो। मैं तो तमाम मज़ाहब को फर्क कर गया हूं कि ये उनमें क्या फ्रॉड है। तो ये बात, और मैंने चैलेंज कितने दिन की ये रखा, कितने माह की ये रखा, डॉक्टर जाकिर नाइक से लेके दुनिया और तमाम हिंदू आलमों को, क्रिश्चियंस को, सबको, कि यहूदियों के आलमों को, मुसलमानों के आलमों को, आओ मेरे सवालों का 10-11 जो सवाल है जवाब दो, और फिर मुझसे जवाब लो, लाइव मुनाजरा करो। जब किसी ने नहीं किया तो मुकदमा मज़ाहब एक्स पार्टी डिग्री हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैं कहने पर हक बजानब हूं तब तक जब तक कोई, देखिए एक्स पार्टी डिग्री टूट सकती है, आज कोई खड़ा हो जाए और मेरे उन सवालों के साथ मुनाजरा कर ले तो मैं कायल हूं। मुझे क्या, देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट जाती तो है ही नहीं, मेरे ज़हन में जो अल्लाह ने डाला मैंने उसको अंडरस्टैंड किया। अब अगर कोई मुझे कायल करेगा तो अल्लाह ताला जाहिर है मेरे माइंड में उस वक्त उसकी एक्सेप्टेंस डालेगा तो बात समझ आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज खासी लंबी हो गई, 33 मिनट की बात हो गई, तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। गॉड ब्लेस अस। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब हम सब पर रहम करे।